حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، آخرت کے عذاب سے نجات کا طریقہ کیا ہے، ہمیں بتا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں فرمائی، گویا کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں دین کا خلاصہ، دین کا لب لباب اور آخرت کے عذاب سے نجات کا مختصر طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اگر تم ان تینوں چیزوں پر عمل کر لو گے تو تم جنت کے حقدار بھی بن جاؤ گے، اور آخرت کے عذاب سے تجھے نجات بھی مل جائے گی، اور جنت کی دائمی اور ہمیشہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے بھی بن جاؤ گے، اور تمہیں جہنم سے نجات عطا کر دی جائے گی۔ پہلی چیز اللہ کے رسول نے فرمائی، امسک علیک لسانک، کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کف لسانک، اپنی زبان کو پکڑ کر کے رکھنا، اس کا غلط استعمال مت ہونے دینا، اس زبان سے کسی کو گالی مت دینا، اس زبان کو مت استعمال کرنا کسی کی غیبت کرنے کے لیے، اس زبان سے کسی پر تہمت نہ لگانا، اس زبان سے کسی کی چغلی نہ کرنا، تم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچانا۔ تو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جرمہ صغیر و جرم عظیم، یہ جسم کے اعتبار سے تو زبان بہت چھوٹی ہے لیکن اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ اس لیے کبھی کبھار اب دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ جو اپنی زبان سے کوئی الفاظ استعمال کرتا ہے، کوئی الفاظ نکالتا ہے، تو الفاظ کی وجہ سے پوری دنیا میں فتنہ و فساد برپا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی اپنی زبان سے کوئی بندہ صحیح الفاظ نکالتا ہے تو پھر وہی الفاظ بیگانے کو اپنا بنا دیتے ہیں، دشمن کو دوست بنا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زبان کا صحیح استعمال کیجئے، کسی کو گالی دینے کے لیے نہیں، کسی کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے نہیں، کسی کی غیبت کرنے کے لیے نہیں، کسی پر تہمت لگانے کے لیے نہیں، بلکہ جب بھی آپ اپنی زبان کو استعمال کیجئے تو اللہ کی عبادت کے لیے، رسول کی اطاعت کے لیے۔ اگر آپ صحیح الفاظ صحیح بول سکتے ہیں تو بولیے، اور خاموش رہیے۔ اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، تم کسی کی بلڈنگوں کو حسد کی نگاہوں سے مت دیکھو، بس جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو گھر بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ تم اپنے گناہوں پر روتے رہنا۔ ان تینوں چیزوں پر تم عمل کر لو گے، جنت کے حقدار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنی زبان کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔